حکماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی خاموش ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عقل بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو دانائی نصیب فرماتے ہیں، اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا یہ پرنالہ ہے، پرنالہ، اس سے جتنی فضول باتیں نکلتی ہیں یہ ساتھ عقل اس کے بہتی رہتی ہے، عقل کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہ جو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ السلام، ان کو حکیم اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ کوڑیاں دیتے تھے اور نبض چیک کرتے تھے، دوائی بناتے تھے، ان کو حکیم کہتے تھے، حکیم بمعنی دانا، سمجھدار۔ ان کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کتنا بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کی کڑیاں بناؤ اور لوہے کی قمیص جنگ کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ بناؤ، زرہ بناؤ، لقمان صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ نہیں بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس کا علم دیا۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کیسے پوچھوں، تو پھر میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، سوال نہیں کیا کہ یہ سوال بلا وجہ ہے، فضول ہے۔ 1 سال تک میں دیکھتا رہا، بناتے رہے، لیکن میں نے پوچھا نہیں ہے ان سے۔ 1 سال کے بعد جب اس کو مکمل فرما لیا تو اس دن انہوں نے اس کو پہنا اور فرمایا کہ یہ جنگ میں اپنے تحفظ کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کس وجہ سے بنائی گئی، اس کے مقاصد کیا ہے۔ زبان پر اتنی کنٹرول